من سبا نبیا کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصل آباد کے تمام عاشقان رسول کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان اور تمام پیار کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس عظیم الشان لبیک کشمیر مارچ کا انتظام و اہتمام کیا اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنے کو نصیب فرمائے کب یہ اعلان ہو کہ کشمیر پاکستان بن گیا ہے اور مظلوموں کی داد رسی ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک نے ان لوگوں کے تکبر کو پاس کیا ہے جو سمجھتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی، لیکن ان کے ساتھ وہ ٹکرائے جن کے ہاتھ میں پتھر تھے اور ایٹم کے مقابلے میں ایمان کی طاقت تھی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ تم دبا کے بھاگ رہے تھے اور ایمان والے ان پہ غالب آ رہے تھے۔ اور کبھی آپ اس تاریخ کی ابتدا کو پڑھیں کہ یہ تحریک چلی کیسے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہودی آتے ٹولیوں میں، مسلمانوں کے گھر لوٹتے، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے اور غریب ان کے سامنے دب کے بیٹھے رہتے۔ دو نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے یار اس طرح دینا ساری جان نہیں چھوڑنی، انہاں کو حل کیتا جائے۔ انہوں نے کہا لوگاں دی ذہن سازی کی جائے۔ ذہن سازی واسطے ایک جوان ادھروں دی گلی چ گیا تو دوجا سامنے آ گیا۔ ایک دو منڈے کھڑے کیتے، انہوں نے کہا یار ساڈیاں عزتاں بھی لٹتے نے، سارا مال بھی لے جاندے نے، سانو مارتے بھی نے، ہمیں ان کا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ان کا سد باب ہو؟ وہ اگر چار کھڑے تھے تو دو نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمیں لیڈ کون کرے گا؟ تو کہنے لگے لیڈر بھی مل جائے گا، آپ کوشش تو کریں۔ چلتے چلتے ان میں سے ایک لیڈ کرنے لگ گیا اور جناب ہر علاقے میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلا دیا۔ آج وہی تحریک چلتے چلتے وہی جناب اسرائیل جو سب سے بڑا فرعون بنا ہوا تھا، آج اس کا سر کچل کے رکھ دیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ پاکستان میں جب علماء کو دبا دیا گیا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو ایسے دور میں ایک مرد کلندر اٹھے جو اکیلے تھے، اپنے نظریے کو لے کے میدان عمل میں آئے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور ملک میں حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اس کے لیے ان پر گولیوں کی بوچھار بھی ہوئی، شلوں کی بھرمار بھی ہوئی، ان کو گھسیٹا بھی گیا، ہچکریاں بھی لگی، لیکن ایک ہی آواز آتی رہی، اس
کل مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم کیا بتائیں تحریک لبیک نے کیا دیا ہے، کسی نے گٹروں کی پائپ لائن دی ہے، کسی نے الیکٹرک پول دیے ہیں، کسی نے ٹرانسفارمر دیا ہے، تحریک لبیک نے کیا دیا ہے؟ میں نے کہا تو اپنے نبی کی نام پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگا تیار ہے۔ میں نے کہا یہ جذبہ کس نے دیا ہے؟ کہنے لگا یہ قبلہ امیر المجاہدین نے دیا ہے۔ تحریک لبیک نے اپنے نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ عطا کیا ہے، اور اس میں سب محنت جو ہے قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی محنتیں اس میں شامل ہیں، آپ کی شب و روز کی کوششیں اس میں شامل ہیں۔ میں آج بھی آتے ہوئے آپ کا بیان سن رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ بھئی کشمیر دی آزادی ٹیبل تے بہ کے کشمیر تو نہیں ملنا، مذاکرات نہ کشمیر نہیں ملنا، کشمیر دا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہندو دی ٹھکائی ہے۔ فرمایا اگر تواڈے جرأت نہیں، فرمایا مینوں بٹھاؤ میڈیا تے میرا آدھا گھنٹہ بیان کراؤ، تے فرمایا جے تواڈے تو جرأت نہیں، فرمایا پھر حکومت سانو دیو، جے پہلے 5 منٹ میں اعلان نہ کراں کہ جناب انڈیا دی ظالم فوج کشمیر خالی کر دے، ورنہ صبح 6:01 پہ پاکستان دی فوج کشمیر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ الجہاد 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 لبیک 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 لبیک۔ تو بھائی کشمیر کی آزادی یہ میٹنگز کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں حکومت پاکستان اعلان کرے کشمیر کی آزادی کے لیے، ہندو کے ساتھ جہاد کے لیے، انشاءاللہ تحریک لبیک بھی ساتھ کھڑی ہوگی۔ یار یہ مذاکرات کا کام نہیں، کشمیر بزور شمشیر، کشمیر بزور شمشیر، اے بھائی قوت بازو نال کم ہوئے گا، اور او دے واسطے غیرت مند حکمران چاہیے ہے، ایسا حکمران چاہیے ہے جو ختم نبوت کا بھی پہلے دار ہوئے، جو ناموس رسالت کا بھی پہلے دار ہوئے، اے نہیں کہ ظالمہ کے دب کے کھڑے، بلکہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی جیسا وہ جوان چاہیے ہے کہ میدان عمل چاہے تو کفر نو دب کے رکھے۔ تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں کھڑے ہو جاؤ، اور بھائی وہ مسلمان جنہوں نے کشمیر میں آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، ان شہداء کا خون تمہیں پکار رہا ہے کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا، آپ اٹھے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تحریک لبیک کو پاور میں لے کے پھر انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، انڈیا کی ٹھکائی بھی ہوگی، اسرائیل کی ٹھکائی بھی ہوگی۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ بھائی کشمیر کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اور
صرف نعروں تقریروں سے بات نہیں بنے گی، آپ تحریک لبیک کو پاور میں لائیں۔ جب تحریک لبیک پاور میں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ جہاد بھی ہوگا اور ہندو کی ٹھکائی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں حکومت پاکستان سے برملا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن گستاخیوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک اب تو جرأت ہو چکی ہے کہ عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور جس گستاخہ کو تم نے پکڑا ہوا ہے اس کو قرار واقعی سنا دو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب بٹھائے رکھو، اور ان کتوں کو بھی لگام دو جو صحابہ کے خلاف بھوک رہے اسٹیجوں پہ چڑھ کے، ان کتوں کو بھی لگام دو، ورنہ ہمیں لگام دینا خوب آتا ہے۔ میں تحریک لبیک کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے مقتدر اداروں کے ساتھ ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ تلاش کریں کون سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے، اور صحابہ پہ اور اہل بیت پہ بھونکنے والے ان گستاخوں کو بھی پکڑا جائے۔ اور جناب دو چار گستاخوں کو تسی لٹکاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں گستاخیاں رکتی ہیں کہ نہیں رکتی ہیں۔ ورنہ پر یاد رکھے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اور من سب نبیًا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ کرم فرمائے، اور کشمیر آزاد ہو، برما آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، اور وہ دن اللہ دکھائے کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام عاشقان رسول جو اس ریلی میں شامل ہوئے، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔